تو فرمایا آگے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ ہے، اسے عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، مفسرین نے بتایا کہ اسے عرفات کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی تفسیر روح البیان نے کہ اس مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے گئے تھے، تو سکھانے کے بعد، بتانے کے بعد جبرائیل پوچھتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے عرفت؟ آپ فرماتے تھے عرفتو، عرفت یعنی آپ نے سمجھ لیا، معاملات کو پہچان لیا۔ آپ کہتے تھے عرفتو یعنی ہاں میں نے پہچان لیا، میں نے معاملات اور احکام کو سمجھ لیا۔ تو بار بار اس بات کی تکرار کی، جبرائیل کہتے تھے عرفت، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے عرفتو یعنی میں نے سمجھ لیا۔ تو اس بار بار کی تکرار کی وجہ سے اس مقام کا نام، چونکہ اسی مقام میں سکھائے گئے تھے، تو اس مقام کا نام ہی مقام عرفات رکھا گیا کہ اس میں عرفت عرفتو کی تکرار ہوئی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، بڑا مشہور قول ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے دنیا پر بھیجا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہند میں اتارا اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں اتارا۔ پھر یہ آپس کی تلاش میں رہے کہ آدم کہاں ہے، وہ اس خیال میں تھے حوا کہاں ہیں۔ تو جب یہ دن آئے اور وہ عرفے کا دن ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو مقام عرفات میں ملاقات کروا دی، دونوں کو، اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ عرفات جو ہے وہ عرفہ سے بنا ہے، عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا، جیسے معرفت، عرفان، ان سب کے معنی پہچان کے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دوسرے کو پہچانا اسی مناسبت سے کہ یہ اس مقام میں پہچانا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا نام مقام عرفات رکھ دیا۔ اور پھر ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرفات عرفان سے بنا ہے، معرفت سے، کہ اس کا مطلب پہچاننا ہے۔ اس مقام میں جا کر بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ یا اللہ، ایک تیری ہی ذات ہے جو مالک الملک بادشاہ ہے، ایک تیری ہی ذات ہے جو تمام حمد کے لائق ہے، تمام بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، کبریائی اسی کے لیے، متکبرانہ صفت اسی کے شایان شان ہے۔ ہم عاجز بندے ہیں، ہم اپنے تن کے کپڑے اتار کر ایک سادہ بغیر صلہ احرام باندھ کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم نے پہچان لیا ہے کہ تو ہی سب کا بادشاہ ہے۔ تو انسان کی جو یہ کیفیت ہے اور یہ جو اس کا طریقہ کار ہے، یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ اپنے رب کو پہچان رہا ہے، کہ دور دراز سے سفر کر کے اس ذات کے لیے وہاں پر جاتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہاں پر جاتا ہے۔ سیر کے لیے تو انسان اور بہت سارے ممالک کی سیر کر سکتا ہے اور گھومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسی کوئی گھومنے کی جگہ بھی نہیں ہے جیسی اور جگہوں میں ہے جو نفس کو پسند آتی ہو۔ وہاں اگر آدمی جاتا ہے تو گھومتا کیا ہے، زیارت کیا کرتا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار، غار حرا، غار ثور، جنت البقیع، وہاں کی زیارات ہی یہ ہیں۔ یعنی نفس کا عمل دخل نہیں ہے، خالصتاً بندہ وہاں پر اپنے رب کے لیے جاتا ہے۔